اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الطلاق لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ علامات سلسلے میں آج ہم ایک اور لام پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس لام کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورۃ الطلاق سے آیت نمبر 7 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں آپ کو یہ لام جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں دو جگہ پر نظر آ رہا ہے، ایک بالکل شروع میں ینفق سے پہلے، اور اس کے بعد دوسرا فل ینفق میں جو فا کے بعد آپ کو لام نظر آ رہا ہے۔ پہلی جگہ پہ لی ینفق میں یہ لام زیر کے ساتھ ہے، اور دوسری جگہ فل ینفق میں یہ لام سکون کے ساتھ ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی اس لام کو پڑھیں گے۔ ینفق فعل مضارع ہے، تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ لام جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں جو ہم لام پڑھ چکے ہیں وہ لام فعل مضارع سے پہلے ہی آتے تھے، لیکن وہ لام فعل مضارع کو منصوب کرتے تھے۔ یہ لام جو ہے یہ لام فعل مضارع کو مجزوم کرے گا، اور اس لام کا نام ہے لام الامر۔ تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی لام الامر کے بارے میں کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ لام الامر ہم نے لسان القرآن کورس میں فعل مضارع کے تغیرات ٹاپک کے تحت پڑھا تھا، یا فعل مضارع کا جب ہم نے اعراب پڑھا تھا بعد کے لسان القرآن کورسز میں، تو ہم نے دیکھا تھا کہ فعل مضارع کو مجزوم کرنے کے لیے ایک لام استعمال ہوتا ہے جسے لام امر کہتے ہیں۔ لام امر فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور فعل مضارع جب مجزوم ہوتا ہے تو فعل مضارع کی گردان کے وہ صیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے وہاں پر سکون یعنی جزم کی علامت آ جاتی ہے، اور وہ صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے ان کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اور جمع مؤنث کے دو صیغے جو ہیں وہ بغیر تبدیلی کے استعمال ہوتے ہیں۔ اور ایک بات ہم نے یہ بھی پڑھی تھی کہ اگر فعل مضارع ناقص ہو، ناقص سے مراد ہے یعنی وہ فعل جس کا لام کلمہ حرف علت واو یا ہو، تو ایسا فعل مضارع جب مجزوم ہوتا ہے تو حرف علت واو یا جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے۔ جیسے دال عین واو باب نون سے استعمال ہوتا ہے، تو دعوا یدعو، اور تبدیلی کے بعد دعا یدعو بنتا ہے۔ اب یہ یدعو کی گردان جب ہم مجزوم کریں گے تو یہ جو صیغے ہیں نا یدعو، تدعو، ادعو اور ندعو، ان صیغوں کے آخر میں آنے والا واو جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا۔ اسی طرح خشیہ یخشیو، تبدیلی کے بعد خشیہ یخشا بنتا ہے، تو یہ جو یخشا، تخشا، اخشا اور نقشہ والے صیغے ہیں یہ جب مجزوم ہوں گے تو یہ یا ڈراپ ہو جائے گی، اور یہ رہ جائیں گے یخشا، تخشا، اخشا اور نقشہ۔ اسی طرح ہدا یا یہدیو واو ضربہ سے استعمال ہوتا ہے، تبدیلی کے بعد ہدا یہدی، تو یہ جو صیغے ہیں یہدی، تہدی، اہدی، نہدی، جب یہ مجزوم ہوں گے تو یہ بن جائیں گے یہدی، تہدی، اہدی اور نہدی۔ تو ماشاءاللہ آپ پڑھ چکے ہیں لسان القرآن کورس میں کہ فعل مضارع جب مجزوم ہوتا ہے تو کیسا دکھتا ہے۔ تو آج ہم فعل مضارع کو مجزوم کرنے والا لام جو ہے وہ تفصیل سے پڑھیں گے، اور اس لام کا نام میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ ہے لام الامر۔ لام الامر کو بعض لوگ لام الطلب بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ طلب جو ہے یہ امر سے زیادہ جامع ہے، اس لیے کہ طلب میں امر، نہی، استفہام، تمنی اور ندا شامل ہیں، یعنی امر جو ہے وہ طلب میں ہے۔ اب نوٹ کر لیجئے کہ ان کو طلب اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں واقعتاً کسی کام کا مطالبہ ہو رہا ہوتا ہے۔ معنی کے اعتبار سے طلب کا مفہوم ان میں پایا جاتا ہے۔ امر میں فعل کی طلب ہوتی ہے، نہی میں ترک فعل کی یعنی فعل سے رکنے کی، استفہام میں کسی چیز کے جاننے کی طلب ہوتی ہے، اور تمنی میں
کسی محبوب شے کو پانے کی طلب ہوتی ہے، جبکہ ندا میں منادا کی توجہ حاصل کرنے کی طلب ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ذرا امر کے بارے میں بھی تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں کہ امر کہتے کسے ہیں۔ امر کہتے ہیں طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کوئی کام کروانا۔ تو امر کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ذرا سن لیجئے گا۔ امر کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کوئی کام کروانا۔ اور امر کے 4 صیغے ہیں، یعنی 4 طریقے ایسے ہیں جن کے ذریعے آپ امر استعمال کرتے ہیں۔ پہلا تو ہے جی فعل امر، جو باقاعدہ ہم نے فعل امر بنایا تھا، اور اس کی اگر ایگزامپل آپ لینا چاہیں قرآن سے تو وہ آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، تو یہ فعل امر ہے خذ۔ دوسرا اس کا صیغہ جو ہے وہ ہے، یا طریقہ وہ ہے، وہ مضارع جس کے ساتھ لام امر لگا ہوا ہو، اور اس کے لیے قرآن سے یہی آیت جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں ارشاد فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ۔ تیسرا صیغہ امر کا جو ہے، یا تیسرا طریقہ وہ ہے اسم فعل۔ اسم فعل کی ایگزامپل آپ کو اذان میں جو ہے وہ سنائی دیتی ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، یعنی نماز کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ۔ اور چوتھا صیغہ یا چوتھا طریقہ وہ مصدر جو فعل امر کا نائب ہو، جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے سعین فی الخیر۔ اب سعین جو ہے یہ مصدر ہے اور یہ فعل امر کا نائب ہے، فعل امر یہاں پر محذوف ہے، اور ترجمہ ہم اس کا کریں گے نیک کام کی کوشش کر۔ تو یہ 4 طریقے ہیں یا 4 صیغے ہیں جو امر کے صیغے کہلاتے ہیں۔ تو ایک تو میں نے امر کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیا، اور دوسری اہم بات جو ہے امر کے بارے میں وہ بھی سن لیجئے کہ یہ جو امر کے صیغے ہیں نا، یہ جو 4 صیغے میں نے بیان کیے ہیں آپ کے سامنے، یہ کبھی اپنے حقیقی معنی سے نکل کر مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی صیغے یہی ہوتے ہیں لیکن وہاں پر امر کے حقیقی معنی جو ہیں وہ نہیں لیے جاتے۔ یعنی امر کے حقیقی معنی کیا ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کوئی کام کروانا۔ تو امر کے صیغے کبھی اپنے حقیقی معنی سے نکل کر مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی صیغہ تو ان 4 میں سے ہی کوئی ہوتا ہے، مگر معنی طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء کا نہیں ہوتا۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے کبھی طلب فعل ہی نہیں ہوتا، یا طلب فعل تو ہوتا ہے مگر استعلاء نہیں پایا جاتا، یعنی فعل تو طلب کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن بڑا ہونا جو ہے وہ نہیں پایا جا رہا ہوتا، یا استعلاء بھی ہوتا ہے یعنی بڑا ہونا بھی پایا جاتا ہے مگر لزوم و وجوب یعنی یہ لازم یا واجب نہیں ہوتا۔ اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ امر جو ہے معنی حقیقی سے نکل کر مجازی معنی میں ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جی کلام کے سیاق و سباق اور موقع محل وغیرہ میں کوئی نہ کوئی اشارہ ہوتا ہے، اور اس اشارے کو قرینہ کہتے ہیں، اور یہ قرینہ جو ہے یہ لفظی بھی ہو سکتا ہے اور عقلی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر قرینہ نہ ہو تو حقیقی معنی ہی مراد لیے جاتے ہیں۔ اس کی 1-2 مثالیں میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ مثلا امر جو ہے یہ دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تو اوزع جو ہے یہ فعل امر ہے، لیکن یہاں پر معنی امر کے نہیں ہیں۔ معنی امر کے آپ نے نوٹ کر لیے ہیں کہ طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء۔ معنی امر کے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ دعا ہے، اور دعا کون کر رہا ہے؟ بندہ دعا کر رہا ہے اپنے رب سے، یعنی بندہ اپنے رب سے مخاطب ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں تو طلب الفعل تو ہوا ہے، یعنی فعل کی طلب تو ہے مگر علی وجہ الاستعلاء نہیں، اور استعلاء تو یہاں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک نبی کبھی بھی اپنے آپ کو خدا کے مقابل بڑا سمجھے، امپاسبل۔ دراصل یہاں پر انسان اپنے رب کی ربوبیت اور اس کی نعمتوں کا اعتراف اور احسان مند بندہ ہونا ظاہر کر کے نعمتوں کی
حق شناسی کی مزید توفیق مانگ رہا ہے، اور یہی جو ہے دعا و عرض کہلاتا ہے کہ چھوٹا اپنے بڑے مخاطب سے کوئی کام چاہے۔ دوسری اگزامپل اس کی میں آپ کو دیتا ہوں جو کہ التماس کہلاتی ہے، یعنی آپ اپنے کسی ہم عمر سے کہیں اعطنی الکتابہ، کیا مطلب ہے کہ مجھے کتاب دے۔ اب یہاں پر آتنی جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے مگر معنی امر کا نہیں، یعنی اس میں اگرچہ طلب فعل ہے مگر علی وجہ الاستعلاء نہیں۔ آتنی کا مخاطب جو ہے وہ متکلم کا ساتھی ہے، اس کا دوست ہے، اس کا رفیق ہے، اس کا کولیگ ہے، اور جب کولیگ سے کوئی کام طلب کرے تو اس میں امر نہیں ہوتا بلکہ التماس ہوتا ہے، اور یہی التماس یعنی ریکویسٹ یا درخواست کہلاتا ہے۔ اب یہی امر کی چیزیں جو ہیں ہم لام امر میں دیکھتے ہیں، یعنی اب لام امر جو ہے یہ بھی امر کے معنی میں ہی ہے، لیکن کبھی لام امر بھی اپنے حقیقی معنی سے نکلے گا اور مجازی معنی میں استعمال ہوگا، یعنی یہ حکم کے لیے بھی امر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے آیت وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اس لیے کہ یہاں عامر جو ہے حکم دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور وہ اعلیٰ ہے، لہٰذا یہ امر ہے۔ پھر یہ لام امر جو ہے یہ دعا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، سورہ زخرف آیت نمبر 77، کہ جہنم میں جو لوگ ہوں گے وہ ندا دیں گے، آواز دیں گے کس کو؟ جہنم کے داروغہ کو، کہ یا مالک، اے مالک، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ اب یہ دعا ہے، پکارنا ہے، طلب ہے، لیکن یہ طلب ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہے، کیونکہ اہل نار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح لام امر جو ہے یہ التماس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے کہ لِنَذْهَبْ یا اخی الی اعمامنا، کہ اے بھائی ہمیں اپنے انکل کی طرف جانا چاہیے۔ اب یہ طلب ہے لیکن ایک شخص کا دوسرے شخص سے التماس ہے، تو وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو فعل امر کے حوالے سے بتائی تھیں وہ لام امر کے ساتھ بھی میں نے فٹ کر دی۔ اب اگلی بات لام امر کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ لام امر کے ذریعے کبھی حکم دیا جاتا ہے متکلم کو۔ اچھا، حکم کون دیتا ہے؟ متکلم ہی حکم دیتا ہے اپنے آپ کو، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 12، اور پوری آیت اس طرح ہے کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور یہ کافر لوگ جو ہیں یہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے رستے کی پیروی کرو، تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیں گے، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں لام امر استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح کبھی غائب کو بھی حکم دیا جاتا ہے، جیسے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو موقع نہ پائیں نکاح کا انہیں چاہیے کہ عفت ماہی اختیار کرے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اور کبھی اس کے ذریعے حکم دیا جاتا ہے مخاطب کو، لیکن یہ قلیل ہے۔ سورہ یونس کی جو آیت ہے نا، بڑی خوبصورت آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اب اس آیت میں یہ جو فَلْيَفْرَحُوا ہے اس کو ایک دوسری قرات میں فَلْتَفْرَحُوا بھی پڑھا گیا ہے، یعنی یہ نزول قرآن جو ہے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے، بس اس پر تمہیں چاہیے کہ خوش ہو، یعنی تفرحو سے ترجمہ ہوگا تم خوش ہو، ورنہ جو ہماری حفظ کی قرات ہے اس میں فل یفرحو ہے، یعنی انہیں چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ الحمدللہ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور لام امر کی حرکت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے
آیت میں دیکھا ہے جو شروع میں نے کوٹ کی تھی کہ وہاں پر ایک جگہ لام امر جو ہے وہ زیر کے ساتھ آیا ہے اور دوسری جگہ جو ہے وہ ساکن آیا ہے۔ تو نوٹ کر لیں کہ لام امر اصل میں زیر کے ساتھ ہی ہے، یعنی یہ اصل میں مکسورہ ہے، لیکن واو، فا یا ثم کے بعد یہ ساکن ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو آیت میں فا نظر آ رہا تھا نا، جس کے بعد لام امر ساکن دکھ رہا تھا، تو وجہ فا کا آنا تھا۔ اور بھی اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں قرآن مجید میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ تو اب یہاں پر یہ جو فل میں لام ہے یہ لام امر ہے، اور ول میں جو لام ہے یہ بھی لام امر ہے۔ اسی طرح ثم کی ایگزامپل جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید میں، سورۃ الحج آیت نمبر 15 کہ من کان یظن ان لن ینصرہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں 3 جگہ لام امر آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک فل یمدد میں فا کے بعد، ایک فل ینظر میں فا کے بعد، اور ایک ثم یقطع میں ثم کے بعد۔ تو لام امر جو ہے یہ ساکن ہو جاتا ہے واو کے بعد، فا کے بعد اور ثم کے بعد۔ کیا لام امر کو حذف کیا جا سکتا ہے؟ تو نوٹ کر لیں کہ جمہور کے نزدیک لام امر کا حذف جائز نہیں سوائے ضرورت شعریہ کے، اور امام مبرد کے نزدیک ضرورت شعریہ میں بھی منع ہے۔ ابن مالک کے نزدیک 3 صورتوں میں لام امر کا حذف جائز ہے، جن میں سے 2 صورتیں تو ضرورت شعریہ کی ہیں، ان کو میں ذکر نہیں کروں گا۔ ہاں ایک صورت جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ امر کے بعد قول میں، یعنی فعل امر ہو اور قول ہو، یعنی کل سے ذکر ہو یا قولو سے ذکر ہو رہا ہو، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ۔ اب یہاں پر جو یقیمو ہے نا، یہ اصل میں تھا لی یقیمو، یہ ابن مالک کی رائے ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ امر کے بعد قول میں جو ہے لام امر کا حذف جائز ہے، لیکن جیسے میں نے ذکر کر دیا کہ جمہور کے نزدیک لام امر کا حذف جائز نہیں۔ تو پھر جمہور جو ہے یہاں پر یقیمو کے مجزوم ہونے کی وجہ کیا قرار دیتے ہیں؟ وہ یہ قرار دیتے ہیں کہ فعل مضارع امر کے جواب میں مجزوم ہوتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں یہاں پر ایک شرط جو ہے وہ محذوف ہے، اور یہ جس کے جواب میں فعل مضارع مجزوم استعمال ہوا ہے۔ ایک اور چھوٹی سی بات لام امر یا فعل امر کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ کوفیوں کے نزدیک جو ہے فعل امر وہ مورب ہے، مبنی نہیں۔ ان کے نزدیک فعل امر جو ہے نا یہ مضارع مجزوم ہے لام امر کے حذف کے ساتھ۔ یعنی وہ کس طرح فعل امر بناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ تھا جی لی تذہب، اس میں سے لام امر کو حذف کیا گیا تو بن گیا تذہب، اب علامت مضارع ہٹائی گئی تو پڑھا نہیں جا رہا تو حمزۃ الوصل لگایا گیا اذہب۔ تو یہ ذرا لمبی بات کر دیتے ہیں، لیکن دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فعل امر جو ہے وہ مبنی ہے۔ اور آخری بات جو لام امر کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لام امر کے ساتھ فعل مجزوم کے احکام وہی ہیں جو فعل امر کے احکام ہیں۔ فعل امر کے احکام کیا ہیں؟ فعل امر کا حکم آپ جانتے ہیں کہ اگر جواب شرط میں فعل امر استعمال ہو رہا ہو تو فعل امر پر فا کا داخل کرنا واجب ہوتا ہے، لہٰذا جواب شرط میں اگر لام امر استعمال ہو رہا ہو تو لام امر کے ساتھ بھی فا کا داخل کرنا واجب ہوگا۔ اس کی بہت ساری ایگزامپلز قرآن مجید میں ہیں، لیکن میں آپ کو حدیث سے ایک ایگزامپل اس کی دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مسلم کی یہ حدیث ہے، ترجمہ آپ سب کے علم میں ہوگا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ لام امر کے ساتھ فعل مجزوم کے احکام وہی ہیں جو فعل امر کے احکام ہیں۔ تو پہلا حکم میں نے آپ کو سنا دیا کہ جس طرح جواب شرط میں فعل امر پر فا داخل ہوتا ہے، اسی طرح لام امر کے ساتھ جو فعل مضارع مجزوم استعمال ہوگا تو لام امر پہ بھی فا داخل ہوگا۔ دوسرا حکم کہ جس طرح فعل امر کے بعد فا سببیہ آ جائے یا واو معیہ آ جائے تو فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، اسی طرح لام امر کے بعد بھی فا سببیہ اور واو معیہ آ جائے تو مضارع منصوب ہوگا۔ تیسرا حکم جس طرح جواب امر مجزوم ہوتا ہے اسی طرح جواب لام امر بھی مجزوم ہوگا۔ اور چوتھا حکم یہ ہے کہ جب فعل کا معمول فعل پر مقدم کر دیا جائے تو اس لام امر پر فا داخل ہوتا ہے جسے فا الزینتی کہا جاتا ہے، یعنی زینت کا فا کہا جاتا ہے۔ اور اس کی ایگزامپل دیکھ لیں سورہ یونس، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، یہاں پر جو بذالک ہے نا یہ لیفرحوا کا معمول ہے، یعنی متعلق ہے نا اس کے، اور اس کو ہم نے مقدم کر دیا۔ تو جب اس کو مقدم کر دیا تو اب جو لام امر ہے اس پر فا جسے فائے زینہ کہا جائے گا وہ داخل کیا جائے گا، لہذا فلیفرحوا کہا جا رہا ہے۔ اور پانچواں اور آخری حکم یہ ہے کہ لام امر کے بعد فعل نون تاکید کے ساتھ لانا جائز ہے۔ جس طرح فعل امر کے ساتھ نون تاکید ہم لاتے ہیں نا، اسی طرح لام امر کے ساتھ بھی جو فعل لایا جائے گا اس پر نون تاکید استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ جی بہت تفصیل کے ساتھ لام امر جو ہے وہ ہم نے مکمل کیا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے ایک اور لام اللامات سلسلے میں تفصیل سے پڑھا۔ انشاءاللہ تعالی علامات سلسلے کے اگلے لیکچر میں کسی نئے لام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔